سورۃ الفاتحہ۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کے دیباچے کی بھی ہے، یعنی پریفیس کی بھی ہے، اور خلاصے کی بھی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: پہلا توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت پہ نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت اور اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صالحین کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، ایک بہترین خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ سورہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اسی لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال و وراثت کے ہتھیانے کے غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں لاش کو اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ دونوں جٹوں کے بیچ، دونوں خاندانوں کے بیچ ہتھیار چلانے کی نوبت آ جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول جس کا قتل ہوا ہے اس کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ انسان موت کے بعد بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ مصریوں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت جو رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا، اس سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کی ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدائی حروف مقطعات میں الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز سے ان کو توجہات اپنی طرف مبذول کر لے اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف
لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زباندانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم گونگے کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ پہلا، ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب و جزا وغیرہ۔ دوسری صفت جو بتائی گئی ہے مومنوں کی وہ ہے اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو شروط و آداب کے لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ تیسری خصوصیت ایداء الزکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ چوتھی صفت مومنوں کی یہ بتائی گئی ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو مختلف زمانوں میں انبیاء و رسول کو پر نازل کی گئی ہے۔ پانچویں صفت آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں اس بات کو توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات پہ، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کی 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر، فریب، سفاہت جسے بیوقوفی کہتے ہیں، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ فساد، جہالت، دلالت یعنی بھٹکنا، تذبذب، شک و شبہ کرنا، زیادہ سوال کرنا، اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے سورت پہ، اس جز میں خاص طور سے۔ حقیقت پہ یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شرک کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں ارضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ و ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ میں کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے میں پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا۔
صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامان کے عالم میں تھے، بے سر و سامان کے عالم میں تھے، پریشان حال تھے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ جو ہے 2 کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، من و سلوہ کا، اور سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کے مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، بار بار بدعہدی کا مرتکب ہوئے۔ انہوں نے ان کے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعد احکام پر ایمان لے آئے اور بعد کا انکار کرتے رہے، اور وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے مادی زندگی کے مبالغے کی حد تک محبت کی، مٹیریلسٹک ورلڈ کو بے انتہا انہوں نے پرائیورٹی دی۔ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے ہیں، جادو میں۔ ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پرواز و فسق کی راہ میں ہموار کیا جائے۔ بد عملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں ہے۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے، فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہی، ان کی دعاؤں کا ہی ثمر تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلے۔ جیسے کہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثے کا مرحلہ ہو، یا آگ میں ڈالے جانے کا، اور وطن سے ہجرت کرنے کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ مکہ پر امن شہر بننا، مکہ پر امن شہر بننا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑے آج تک وہاں پہ آپ مکہ میں جائیے تو آپ کو ایک سے ایک پھل ملے گا۔ اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے ماثر اور مفاخر بیانات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی ہو، احمق ہو اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر
ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں گے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ان کے ضدی ہونے کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ انہیں اس گندگی میں پڑے رہنے دیجیے اور اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ یہود نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ رہے ہیں تو اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہیں شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے قریب نمٹ لے گا۔ وہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔